نام تھا ربیہ. آگے رات کو ہی چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ آج رات اٹھیں گے محبوب کی ذات تو آج میری انشاءاللہ جاگے گی بات. آج لوٹا میں اٹھاؤں گا, سیدھے سے لوٹے کو لگا کے گرم فرماؤں گا, پھر حضور کو پکڑاؤں گا, کچھ نہ کچھ تو مزدوری پاؤں گا. اب لوٹا اٹھایا حضور کو جو پچھلے پہر رات کو پکڑایا تو جاگنے کا مزہ تو آیا. اب جس وقت لوٹے کو اٹھایا حضور کو پکڑایا, محبوب دیکھ کے مسکرایا. کبھی تو نے ہمیں بھی دیکھ کے مسکرایا تھا, تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ. اللہ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے, اتنا مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی. تو میں ربیہ تو جاگ رہا ہے؟ جی سرکار جاگ. بندہ جاگتا رہے نا. اب آپ گھنٹے سے جاگ رہے ہیں اور اندر سے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ گھنٹے سے جاگ رہے ہیں کیونکہ بڑا وقت گزر گیا, آخرات بیت گئی ہے اور وہ جمائیاں آنے لگی ہیں. تو اب آپ کو خیر سے کئی بندے وہاں بیٹھے ہیں, میں بول بھی رہا ہوں, وہاں تو بول بھی کوئی نہیں رہا تھا. چپ کے عالم میں جاگنا, پتہ نہیں کیڑے میرے آ جاؤ. اب آنکھوں میں کٹ رہی ہے رات, پتہ نہیں کس وقت جاگے محبوب کی ذات. اب حضور جو خوش ہوئے, میں تو جاگتا رہا. جی حضور میں جاگتا رہا تو تو پانی بھر کے بیٹھا. جی بھر کے بیٹھا. آئے جو سمندر رحمت آیا تو ٹھاٹ کے فرمایا سل من. یہ ہے دینے والے کے رنگ. سل مان. دینے والا جب دینے پہ آئے اور لمیٹیشن نہ لگائے. یہ لفظ سال ہے نا, اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں یہ مطلق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الگ اطلاق ہے, یہ حدود قیود سے پاک ہے. آخر دینے والا شاید اولاد. آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ حضور نے یہاں محدثین کرام نے اس حدیث کی تفسیر تشریح لکھی. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سل, یہ نہیں فرمایا کہ سل الجنت, جنت مان. یہ نہیں فرمایا رزق مان, روٹی مان, عقل مان. حضور نے فرمایا سل مان. اس کا مفہوم یہ ہے کیا مانگوں جو تیری مرضی آئے مان. کتنا مانگوں جتنا تیرا دل کرے مان. کب تک مانگوں جب تک تیرا دل کرے مان. اس کو کہتے ہیں ایک کو در کو داتا جان کرے. ایک کو بولیے اس پاس سے نیچے پتہ نہیں اس پاس سے رکھی ہے. ایک کو در کو داتا جان کرے. کھڑے ہاتھ سے آس دی جھل جھولی. ایک مینا ہم لکھ منگتے ہن گئی جھولی نال ہے رن جھولی. صحیح کرم دی خیر خرائط کی دی ایک کے وار بھری بھر بھر جھولی. بندہ ارشد رج تھی گئے اگنی نہیں کوئی بل جھولی. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات ہے. حضور نے فرمایا سال مانگ. اب اس نے دینے والے نے تو کھلی چھٹی دے دی. جو من میں آئے آج ہم دینے پہ آئے ہوئے ہیں. اب مانگنے والے نے کیا مانگا؟ مانگنے والے نے 70 حور ساری زندگی ماتھے رگڑ رگڑ کے پھر حور میں پھنسے. لیکن حوصلے اپنے اپنے. اس صحابی سے حضور نے جو بولا مانگ, اس نے کیا
کہا؟ اب اس کا مانگنے کا انداز بھی دیکھیں، لفظ بھی سنے، موتی ہے چنے کہ عشق والے کیسے مانگا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، مانگ ربیہ۔ اب اس نے کہا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، مانگا بھی تو کیا، مانگا بھی تو کیا، ایک قطرہ چشمے تصرفات، ساغر تیرے سوال پہ ہم رقص کر گئے۔ کیا کمال سوال ہے، کیا بلند خیال ہے، راضی اس سے رب ذوالجلال ہے، آخر دینے والا آمدہ کا لال ہے۔ یہ محبت کا کمال ہے، کتنا عجیب سوال ہے۔ اسالو کا، جھولی پھیل گئی ہے، کہا تو کیا دوں؟ کہا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال۔ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگے حضور ساتھ دو۔ کیا کہا؟ اپنا مرافقت، رفاقت، باہم، اسالو کا مرافقت کا، حضور آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ۔ کہاں؟ کہا بس آپ، میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، دے سکتے ہیں آپ میرے ہو جائیں، آپ میرے ہو جائیں۔ جب آپ میرے ہو جائیں نا، پھر ہم کٹھے جنت میں رہیں۔ ایک تیر سے کتنے شکار ہوئے؟ کہا پہلے کہا اسالو کا، میں سوالی ہوں تیرا۔ کیا ہوں میں کس کا سوالی؟ میں ہوں مفتی۔ ہمارے فتووں میں یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی سے مانگو گے تو وہ ہو جاؤ گے۔ اب اس صحابی پہ ٹھگ لگا فتوا کے نہیں کہ کہہ رہا ہے میں آپ سے مانگتا ہوں۔ ان کی توہین ذرا کچی تھی، نہیں سمجھ، کیونکہ نبی پاک سے پڑھے تھے اس لیے کچی تھی، مولویوں سے پڑھے انہوں نے توہین ذرا پکی ہے۔ یہ 15ویں صدی والوں کے سے زیادہ اچھا پڑھ لیا ہے، نبی کے پڑھنے والوں میں ذرا کمی رہ گئی۔ صدقے نبی سے کہہ رہے ہیں اسالو کا، حضور آپ کا سوالی ہوں، آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتے ہو ہم سے؟ کہا آپ کو۔ اب دینے والے سوچ میں پڑ گئے کہ تم نے ہمیں ہی ہم سے مانگ لیا ہے، اور پھر صرف ہمیں نہیں مانگا۔ کہا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یہاں تو سرکار جیسی کتنی بھیڑی نبھ جائے گی، وہاں آپ کا ساتھ چاہیے۔ کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، یعنی تجھ سے مانگوں تجھی کو میں کہ سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے یہ تو میں نہیں دے سکتا، کچھ اور۔ آپ نے فرمایا تو اپنا نماز روزہ کر، باقی وعدہ رہا کچھ اور مانگ، اب غیر ذالک، یہ ہم نے دیا کچھ اور۔ دے دے کے کہا کچھ اور بھی مانگ۔ اس لیے اب بتائیں کہ یہ محبت کا رنگ کیسا ہے کہ حضور کا چاہنے والا ساری رات جاگ رہا ہے، اور جاگ اسی امید پہ رہا ہے حضور کچھ دیں گے۔ جب وہ کہیں گے مانگ، پھر کیا مانگوں گا؟ نہ دولت مانگوں گا، نہ زر مانگوں گا، نہ گھر مانگوں گا، ایک محبت کی نظر مانگوں گا۔ یہ ہے چڑھنے والے، یہ ہے صحابہ، یہ ہے ان کا انداز پیار کا۔ صرف یہی نہیں، حضور علیہ السلام پھر پیار چیز ایسی ہے، ہمارے ہاں تو
خشکی کا عالم ہے، روکھے بھی جتنی زیادہ پڑھے ہوئے اتنی سوری پہ چڑھے، اتنے روکھے اتنے پھیکے۔ مجال ہے کہ کوئی محبت کسی ڈھنگ سے بات، لیکن صدقے کون کی کہ جن کی زندگی رسول اللہ کی محبت میں ڈال گئے، اور حضور نے محبت کو اور بڑھایا، حضور نے محبوں کی محبت کو اور بڑھایا۔ حضرت ابو ہریرہ آتے آ کے بیٹھ جاتے، اب آنکھ حضور کے ٹکڑے پہ رکھنا اور مزہ حضور کی باتوں کا چکھنا، پاؤں بھول کے بھی باہر نہ رکھنا۔ تین وقت نہ پینے کے لیے جاتے نہ کھانے کے لیے، اور جب بھوک کی شدت ہوتی بے ہوش ہو کے مسجد میں گر جاتے، باہر نہیں جاتے۔ یہ پوچھیں علماء کرام سے، بھوک کی شدت جب بندہ 3-4 وقت نہیں کھائے گا تو پھر ابھی تو آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، رمضان شریف میں سمجھ آ سکتا کہ جب آپ صبح سویرے 3 روٹیوں کے ساتھ بھی سلام دعا فرماتے اور شام کو بھی آپ دسترخوان کے ساتھ علیک ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن بیچ میں جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا بھوک والا، عصر کے وقت اس کا پتہ چلتا ہے جب دسترخوان سج جاتا ہے، پکوڑے شریف سے لے کر سموسوں سے پتہ نہیں کیا کیا، اور اوپر نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، جڑ کے بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، نظر لگی ہوئی ہے کہ بس سورج بھی گڑ دے، اتنی وقت نہیں کھایا دوپہر کے وقت، لیکن بھوک نے کہاں پہنچا دیا، یہاں پہنچا دیا بھوک نے۔ تو جس بندے نے اتنے وقت کچھ بھی نہیں کھایا اس کو بھی تو بھوک نے ستایا، اور پھر بھوک کی شدت یہ کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور جب وہ گر جاتے تھے نا، اگر کوئی طواف کرتے ہوئے گر جائے پھر گر گیا، لیکن یہاں بھی حالت ہوئی کہ جو بھی